الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمیں راہ دکھائی، اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کیجیے اور ہمیں اپنے ہاں سے رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں. اس سے پیشتر آیا کریمہ میں قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. یہاں قرآن کریم میں متشابہ حصے آتے ہیں، وہاں جو لوگ اعتراضی پہلو اٹھاتے ہیں ان کا بنیادی جو سبب ہے اس اعتراض اٹھانے کا وہ کیا ہے، تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ان کے قلوب ٹیڑھے ہیں. تو جب قلوب ٹیڑھے ہیں تو وہ بجائے ہدایت کے وہ اپنے لیے مزید بدبختی کا سامنا کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد آیا کریمہ کا اگلا حصہ جو ہے اس میں اللہ کریم نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن پر اللہ کریم نے یہ احسان فرمایا کہ انہیں ایمان نصیب ہوا، ان کے ایمان جو ہیں وہ راسخ ہوئے. فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، یعنی جو لوگ علم میں مضبوط ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے. كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں. یعنی جو اقرار ہے اور خالص اقرار ہے وہ انہیں نصیب ہوا. کنہیں نصیب ہوا؟ جنہیں علم نصیب ہوا. اب جہاں ہم علم کی بات کرتے ہیں تو اکثر دنیا کے آج کے جو علوم ہیں ان میں دنیا کی جو نظم کی ترتیب ہے وہ بھی میسر آتی ہے، اشیاء کے جو مرکبات ہیں ان پر بھی بڑی تفصیل ملتی ہے. لیکن وہ جو اصل موضوع ہے، یعنی جو پڑھ رہا ہے، جس نے پڑھنا ہے، ایک تو ہے نا کسی شے کا حاصل کرنا اور اس سے آگے کسی شے کا مقصود ہونا. جہاں حصول ہے اور جہاں سے مقصود ہے بنیاد تو وہ ہو گئی نا. یعنی علم آپ کتاب پر بحث کر لیں، آپ اس کے تجربات پر بحث کر لیں، لیکن اگر طالب علم پر بنیاد نہیں ہوگی تو نہ کتاب کا کوئی حاصل رہے گا اور نہ ان حصوں سے کوئی حصول ممکن ہو پائے گا جنہیں ہم نتائج میں بحث میں لائیں گے. اسی طرح جب بات آتی ہے نا کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہیں، تو یہاں جب ہم علم پر بحث کریں گے تو ایک علم جسے بالعموم علم سمجھا جاتا ہے اس کی حیثیت خبر کی ہے. یعنی جانتا نہیں ہے، اس نے کہیں سے پڑھا، کہیں سے سنا، تو اسے خبر کہیں گے. خبر حال تک تب پہنچتی ہے جب اس خبر کی کلی طور پر شناسائی جو اس کی ضرورت ہے وہ اسے نصیب ہو. ایک تو کلی معنی اس میں چلا جاتا ہے نا کہ اللہ کریم کی ذات علیم ہے، تو وہ تو پھر کوئی پہلو بچتا نہیں. لیکن جو حضرت انسان کی ضرورت ہے وہ جو کلی پہلو ہیں کہ جن کی اس کی ضرورت جہاں پوری ہوتی ہے وہاں تک کی جب بات آتی ہے وہ اس علم سے اس کا وہ یقین کہ جسے حق الیقین کا درجہ جو ہے نصیب ہو. یہ میں نے پچھلے بیان میں بھی آپ سے عرض کیا تھا. تو وہ خبر یقین تک کیسے پہنچے، اور اگر محض خبر رہے تو جو طالب علم ہے اس کی پھر جو ہے نا تربیت وہ نہیں ہوگی. اسی لیے آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ سائنسی کلیات تو بندہ جانتا ہے لیکن اخلاقیات سے نابلد ہے. اسے دنیا کے حصول میں وہ ذرائع کے ذریعے آمدن تو بڑھ سکتا ہے، لیکن وہ جو ایک پہلو ہے نا ادب کا یا شفقت کا، اس سے وہ محروم ہے. اس لیے
کہ ہم علم کے وہ حصے جو خبر کے حصوں تک ہے اور جن سے مقصود دنیا کے اصول اور ضابطوں کی ترتیب ہے اس تک رہ کر اسے علم کہہ رہے ہیں۔ اب قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا عقل مندی، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس عارضی اور فانی جہان کو کل سمجھ کر بیٹھ جائیں۔ اسے اگر حق ساتھ نہ ہو تو پھر یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ جہالت کہلاتی ہے، کیونکہ یہ ہر شے یہیں رہ جائے گی۔ اب جو طالب علم کی نسبت دیکھ رہا ہے، اس نے اپنے امتحان کو دیکھنا ہے، اس کا امتحان ہے، اس کے امتحان میں اس نے کس درجے میں پاس ہونا ہے، یعنی نتائج تک بات جانا۔ تو یہاں اسی طرح محترم سامعین کرام، جو علم جنہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ والراسخون فی العلم، کہ جو لوگ علم میں مضبوط ہیں، جنہیں راسخ علم نصیب ہوا، یعنی جو انہیں اللہ کریم نے ایمان عطا فرمایا، وہ ایمان راسخ ہے، جو وہ اقرار کر رہے ہیں اس کے ساتھ تصدیق ہے قلب کی۔ جب یہ تصدیق نصیب ہوتی ہے تو وہ اعمال جنہیں آپ عبادات کے طور پر دیکھتے ہیں، یا وہ اعمال جو دار دنیا سے متعلق ہیں، ان دونوں کی نسبت جب حق پر ہو تو پھر اس کے اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں قلب انسانی پر کہ جہاں علوم کا اثر پیدا ہونا ہے، جہاں اصل اور حقیقت جہاں راسخ ہونا ہے، وہاں ایسے اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ اسے وسعت نظری بھی نصیب ہوتی ہے اور دار دنیا میں اسے صبر کی حقیقت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اب مدارج اپنے اپنے ہیں، اعمال اپنے اپنے ہیں، کردار اپنے اپنے ہیں۔ اللہ جل شانہ غفور الرحیم ہے، کس کو اس نے کیا عطا فرما، یہ اللہ کریم کے اپنے فیصلے ہیں، لیکن یہاں اصول جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اب جسے علوم نصیب ہو انہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ عقل مند ہیں۔ اب عقل مندی کیا ہے کہ وہ نصیحت جو قرآن فرما رہا ہے، وہ حقیقت جو قرآن کریم سے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما رہے ہیں، یہ وہ حصہ ہے جو اس انسان کی ضرورت ہے اور اس کی ابدی حیات کی جو کامیابی ہے اس کا انحصار اسی پر ہے۔ اب یہیں قرآن کریم میں بے شمار وہ لوگ جو روشن خیالی کا دعویٰ کرتے ہیں، بے شمار وہ لوگ جو زبان اور گرامر پر اپنی گرفت کو جو ہے وہ اعلیٰ سمجھتے ہیں، وہ جب قرآن و احادیث کو اپنی استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے تفسیر یا تشریح کریں گے، یقیناً وہ خطا کھائیں گے۔ اس لیے کہ اگر سائنس کی بات کریں تو سائنس کتنی ہی پہلوؤں سے انکار کرتے 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 آخر اقرار کرتی ہے کہ جو ضابطہ اور قانون قرآن نے فرمایا وہ درست ہے۔ اگر ان کی اعلیٰ درجے کے علوم کا اور ان کے اس علم کے حصول پر بحث کی جائے تو جن کی مادری زبان تھی قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہے تو وہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آج جو علوم کی مہارت اور اس مہارت پر قرآن کریم کو پرکھ رہا ہے، اس میں دو ہی باتیں، یا اس کا یہ کام ہے کہ دین میں ایسے اعتراضات اٹھائے جائیں جس سے امت میں مزید تقسیم، یا اتنی جہالت میں چلا گیا ہے کہ اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم سے متعلق، اللہ جل شانہ کے ارشاد سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو اس سے جہاں مقرر فرمائے ہیں اس کے سامنے تیری حیثیت کیا ہے۔ تو بڑی دنیا نے قرآن کریم میں غلو کرنے کی بھی کوشش کی، اعتراضات اٹھانے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ کا احسان ہے، میں اگلے دن تلاوت کر رہا تھا تو تلاوت کرتے ہوئے جب میں قرآن کریم رکھنے لگا تو ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ کریم کا کلام ہمیں تلاوت کے لیے نصیب ہے۔ اقوام صحابہ کو بھی اللہ کریم نے کلام عطا فرمایا،
لیکن جو حفاظت الہیہ اللہ کریم نے اسے عطا فرمائی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ ہم جیسے خطا کار، گناہگار، اور اس وقت کے کہ جہاں کی گفتگو قرآن کے پرکھنے کے لیے عجمی کو عربی زبانوں پر اتنا عبور کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ قرآن کی پرکھ پر بحث کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنا کلام عطا فرمایا کہ جس کی تلاوت نصیب ہو رہی ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ تو محترم سامعین کرام، جب بات آئے گی عقل مندی کی، اور قرآن فرماتا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اب یہ جو آج کی آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ دعا ہے، اور کن لوگوں کی دعا ہے؟ جنہیں یہ عقل مندی نصیب ہوئی، جنہوں نے حقیقت کو سمجھا، جن کا راستہ وہ ہے کہ جہاں راسخ علوم لے جاتے ہیں، اور ان حصوں سے فرمایا ہے جہاں یہ فرمایا نا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جہاں ٹیڑھا پن ہے وہ ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس حقیقت کو جہاں نصیب ہوا، فرمایا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً۔ فرمایا اے ہمارے پروردگار، ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ شان ربوبیت کا پہلے اقرار ہے، یعنی عطا اس کی طرف ہے اور احتیاج ہماری طرف ہے، وہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ اس اقرار سے بندہ بات شروع کرتا ہے، لا تزغ قلوبنا، یعنی ہمارے جو قلوب ہیں ان میں کجی پیدا نہ کیجیے گا۔ اے اللہ، تو نے ہمیں عطا فرمایا ایمان، تو نے ہم پر احسان فرمایا، اللہ تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قلوب ہیں انسانی، یہ اللہ کریم کی انگلیوں کے درمیان ایسی ہیں کہ جیسے وہ اسے پھیرنا چاہے ویسے پھیر دے، ہدایت کی طرف پھیر دے اس کی مرضی، اگر ہدایت چھین دے تو یہ دوسرے رخ پر پھیر دے اس کی مرضی۔ اب قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے، دینی علوم کی جو فقہی بحث ہیں، ان تمام کو آپ دیکھیں تو بدبختی خود جو انسان ہے وہ اپنے لیے پیدا کرتا ہے، انکار کے ساتھ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، انکار کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بدی کی راہ اختیار کرتا ہے، شیطنت کی راہ اختیار کرتا ہے، انا ذات پرستی میں کھو جاتا ہے۔ کتنی ہی پہلو ہیں جو آپ کو قرآن و احادیث سے ملتے ہیں، اور جہاں جہاں ہدایت ہے اس کے اصول اور ضابطے جو ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اسے نصیب فرماتا ہے۔ لیکن جو حتمی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے، وہ کسی کو عذاب دے اس کی مرضی، وہ کسی کو بخش دے اس کی مرضی، لیکن اس نے اصول اور ضابطے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمائے یہ اللہ کریم ہی کے فیصلے ہیں۔ ان سے یہ مراد لی جائے کہ یہاں اللہ کریم پابند ہے، نہیں، اللہ کریم پابند نہیں ہے، اللہ کریم نے یہ فیصلہ فرمایا، جو فیصلہ فرما رہا ہے اس کے فیصلے پر اعتراض یہ کرنا کہ وہ پابند ہے، یہ درست نہیں ہے، چونکہ اس نے فیصلہ فرمایا۔ اب جو اللہ کریم نے اصول اور ضابطے عطا فرمائے ہیں، ان اصول و ضوابط کو جب آپ دیکھتے ہیں، ہر صالح عمل اصلاح بھی کرتا ہے، مزید صالح اعمال کا سبب بھی بنتا ہے۔ ہر بدی جو ہے وہ بندے پر ایسے اثرات پیدا کرتی ہے کہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ مزید بدی میں بندہ نہ چلتا چلا جائے۔ تو جہاں اللہ کریم نے ایمان عطا فرمایا وہاں اللہ کریم ہی سے حفاظت مانگی جائے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کیجیے۔ ایک اور جگہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جیسے کھلی جگہ ہو، یعنی میدان ہو، اور اس میں کوئی خشک پتا پڑا ہو تو اس پتے کو ہوا الٹ پلٹ رہی ہو، اس طرح انسانی جو قلب ہے اس کی حالت ہے، یعنی جو ہم اعمال کرتے ہیں، جو گرد و پیش کے حالات ہوتے ہیں، ایسے دل الٹا پلٹا ہوتا رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلب کی طرف ایسی نشاندہی فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے تو پورا وجود جو ہے وہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر یہاں یہ جو قلب انسانی ہے اس کی اصلاح ہو
تو وہ پورے وجود کی جو ہے صحت کا سبب بنتا ہے، پورے وجود کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہی کے سپرد کرنا جو ہے یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ جو ہدایت آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بھی اس کی دین ہے، کیونکہ ابتدا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، یہاں اقرار سے آگے پھر کہ آپ نے ہمیں راہ دکھائی، اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کیجیے، یعنی اللہ کریم ہی حفاظت فرمائے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ قائم رہیں۔ اور ارشاد فرمائے کہ ہدایت اگر کوئی اپنے نظریات کے مطابق اصول اور ضابطے بولتا رہے یا اختیار کرتا رہے، یہ درست نہ ہے۔ آج یہاں جس ملک میں ہم ہیں، یہاں کی بات کریں، دنیا کے کسی ملک کی بات کریں، وہاں کے جو قوانین ہیں ان کے مقابل جو کوئی بندہ قانون بناتا ہے اور کہے کہ نہیں یہ ضابطے ہیں، اسے کوئی نہیں مانتا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی، اس کے اعمال پر گرفت کی جاتی۔ تو اگر ہم یہاں کسی ملک میں، دنیا کے کسی ملک کے کوئی قوانین، ضروری نہیں ہے کہ وہ قوانین اعلیٰ ہیں یا وہ قوانین حتمی ہیں، یہ خود ہی ہم بدلتے رہتے ہیں، تو ان قوانین کے مطابق انفرادی جو سوچ ہے، اگر وہ کہے کہ یہ میرا یہ قانون ہے، اسے کوئی نہیں مانتا۔ تو یہاں دین اسلام میں کیا کوئی اتنی عام بات ہے کہ اس میں غلو کر لیا جائے کہ نہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ درست ہے؟ نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا وہ درست ہے، جسے آپ سے سمجھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے اختیار فرمایا وہ درست ہے، جو اجماع اس کے تحت آتا ہے وہ درست ہے۔ اور اگر اس سے باہر کسی کا کوئی اعتراض ہے تو اپنے اعتراض کر لے، بڑی دنیا نے کی، وہ بھی کر لے، لیکن یہ کہ وہ اعتراضی پہلو حق ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ہی سے جو ہدایت ہے وہ نصیب ہوئی، اللہ کریم ہی سے اس ہدایت پر قائم رہنا، یہ مانگنا ہے لا تزغ قلوبنا، کہ ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کیجیے، یعنی وہ حق پر قائم رہے۔ فرمایا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے ہاں سے رحمت عطا فرمائی۔ اللہ کریم کی ناراضگی کیا ہے؟ اللہ کریم کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے۔ اور جب بات آتی ہے ایمان اور اس پر قائم رہنے کی، تو جو ایمان کے ساتھ ہم نے حصے مانے ہیں، اختیار کیے ہیں، جن کی احکامات ہیں، جہاں فرض فرمایا گیا ہے، جو حصے سنت کے ہیں، جو حصے نفلی ہیں، ان کے مطابق جو ہے بندے مومن زندگی بسر کرتا ہے۔ اور جب بات آتی ہے نا کہ اپنے ہاں سے رحمت عطا فرمائی، تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ بے شمار پہلو، لیکن بالعموم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو اعمال دینی حکم کے مطابقت میں ڈھلتے چلے جائیں گے تو سمجھ رہی کہ اللہ کریم کی رحمت نصیب ہو رہی۔ اور اگر اعمال دینی احکامات سے دور ہو رہے ہیں، کہ یہاں آذان ہو رہی ہے اور بندہ بھاگ رہا ہے کہ میں نماز نہ پڑھے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے اللہ کریم کی رحمت سے دوری ہے۔ یقیناً اس نے ایسا عمل کیا، ایسا سوچا، کچھ ایسا کیا جس کے سبب اللہ کریم کی ناراضگی ہوئی، اور اللہ کریم کی ناراضگی سے وہ اللہ کے حضور سر بسجود نہیں ہو پا رہا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جی دعوت نماز دے رہے ہیں اور لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، یا لوگ ایک رواجی پہلو میں سجدے رکوع سجود کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کریم جسے نماز کی توفیق دے، اس کا رکوع ہوگا اور اس کا سجدہ ہوگا۔ یہ جو کمال ہے کہ میں نہیں پڑھتا، یہ کمال نہیں ہے، یہ زوال کی نشانیاں ہیں، یہ زوال ہے۔ اس سے توفیق عمل جو ہے وہ چلا گیا ہے، اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اپنی زندگی کا جائزہ ہے، اپنی سوچوں اور اپنے اعمال کا جو جائزہ ہے، اسے جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ جائزہ ہمیں اس حقیقت حال سے واقف کرے گا کہ جو میری سوچ اور میرا عمل ہے۔ اب جب سوچ کی بات آتی ہے معزز سامعین کرام، تو سوچ کا آ جانا اس پر گرفت نہیں ہے،
لیکن اس سوچ اور اس بدی کی سوچ کو مزید سوچنا، یہ بات پھر قابل گرفت ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ سوچ تو کہیں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، لیکن اگر کوئی منصوبہ سازی آپ کر رہے ہیں اور سوچتے چلے جا رہے ہیں تو یہ آپ اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں، اور اگر کوئی سوچ آئی اور سوچ درست نہیں ہے، آپ نے رد کر دی کہ نہیں یہ اللہ کریم کا ناپسندیدہ پہلو ہے جس کو میں سوچ رہا ہوں، تو اللہ کریم اس پر اجر اور ثواب عطا فرما دے، حالانکہ آپ نے عمل بھی کوئی نہیں کیا، لیکن اللہ کریم عطا فرماتے ہیں، غفور رحیم۔ تو جب بات اللہ کریم کی رحمت کا نصیب ہونے پر آئے گی تو باطن اور ظاہر دونوں کی اصلاح ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر خناس ہو اور باہر ایسے لحاف لپیٹے ہوں، ایسا حلیہ بنایا ہو کہ لوگ کہیں کہ جی یہ بڑا نیک اور پارسا ہے، لیکن اندر جو ہے وہ خناس ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم کی رحمت نصیب ہوگی تو ظاہر بھی بدلے گا اور باطن بھی بدلے گا، اور ظاہر کا جو تبدیلی ہوتی ہے یہ دوامی نہیں ہوتی، یہ انتہائی عارضی تبدیلی ہوتی ہے، اور جو باطنی تبدیلی ہوتی ہے یہ طویل ہوتی ہے، اس کی کیفیت ایک طرح کی دوامی کہی جا سکتی ہے کہ وہ دور رس ہوتی ہے۔ جب آپ علوم اور علوم میں خاص طور پر علوم دینیہ کی بھی بات کرتے ہیں تو آج سے اگر آپ 50 60 70 سال پہلے کی بات کریں تو علماء کرام دینی علوم کے بعد پھر یہ جو کیفی حصے ہیں اس کی نشاندہی فرماتے تھے کہ اس پر محنت کرو، اس لیے کہ اس میں نہ پھنس جانا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں یہ میرا کمال ہے۔ وہ جو علوم تمہیں نصیب ہوئے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے۔ اگر عبادات کرتے ہوئے کسی کا یہ خیال ہو کہ میں بڑا پارسا اور بڑا عبادت گزار ہوں تو اس نے ان عبادات کی قیمت طے کر دی ہے کہ جس کا وہ اقرار کر رہا ہے، جو وہ سمجھ رہا ہے، تو بات ختم ہو۔ حالانکہ جب فرائض کی بات کریں گے تو فرائض پر بحث آئے گی تو یہ ایک قسم کے ہم مقروض ہیں، قرض کی ادائیگی نہیں پوری جو کر پا رہا، وہ اس ادائیگی کے ساتھ یہ گمان بھی کر رہا ہو کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میں اتنا بڑا مضبوط اور اتنا میں عبادت گزار ہو گا ہوں، تو اس کی وہ سوچ اور اس کی وہ کیفیت اور حال، اس نے اپنی عبادات کا نعم البدل جو ہے از قسم میں اجر اس نے یہیں طے کر دیا۔ تو جب آخرت کی بات آئے گی تو پھر یقیناً جو قرآن و حدیث میں چیزیں ملتی ہیں کہ وہاں جا کر بات ہوگی تو فرمایا جائے گا کہ اگر تو تقسیم کرتا تھا، تو چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا غنی ہے، تو لوگوں نے کہہ دیا تیرا ایسا پورو۔ تو اگر عبادات کا زوم پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں کجی ہے، وہ ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ عبادات ذات کے لیے نہیں، ذات کی نفی کے لیے ہیں، یہ ذات تو ایک ہے جو اللہ کریم کی ہے، تو ہر کوئی جو ہے اس کے عطا سے ہے، ذاتی حیثیت تو کسی کی کوئی نہیں۔ تو اس لیے اپنا جائزہ لینا ہمیشہ لیا کریں، جتنا آپ دین سے دور ہو رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ اللہ کریم کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں۔ کیا اسباب ہیں؟ وہ سبب ایک لحظے کو آپ سوچیں گے آپ کے سامنے آ جائیں گے، اپنی سوچیں، اپنے اعمال دیکھیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو ہے معافی کی طلب ارشاد فرمائی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا ارشاد فرمایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغفار فرماتے تھے، معصوم عن الخطا امام الانبیاء۔ اب یہ وہ تربیت اور وہ رہنمائی ہے جو امت کے لیے۔ ہم کون ہیں جو ہم یہ خیال کریں کہ نہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں؟ ہم کون ہیں جو یہ گمان کریں کہ دنیا کے باغات بھی ہمارے ہیں اور ہم جیسا چاہیں ویسا رہیں، اور اگر آخرت کی کوئی شے ہے وہ بھی ہماری ہے؟ تو ہم کیوں نہ وہ دیکھیں جو قرآن کریم نے دنیا کے باغات اور اس پر اپنی انا کی تعمیر کرنے والوں کا حال ہوا۔ تو پھر ہر شے وہ اپنی چھتریوں پر، یعنی جو باغ کی اپنی بلندی ہے اسی پر ہر شے گر گئی، کیا فائدہ؟ تو یہ وہ نقصان ہے معزز سامعین کرام جس کا بعد میں کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، اسے معاف فرمانا پسند ہے۔
اس لیے جب یہ آئے نا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی ہاں سے رحمت عطا فرمائیے، تو ہمیشہ اس کی رحمت کے طالب رہیں، ہمیشہ اپنا موازنہ کرتے رہیں کہ اس کی رحمت نصیب ہے تو اس کے حکم پر زندگی بسر ہو رہی ہوگی، اور اگر اللہ کریم کا حکم پسند نہیں آ رہا نا تو وہ جسے بخار ہو اسے میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے، تو بات میٹھے کی نہیں ہوتی کہ میٹھے میں کڑواہٹ، بات اس کے اپنے بیماری کی ہوتی ہے کہ اس کی بیماری نے اس کا منہ کا ذائقہ جو ہے خراب کیا۔ اسی طرح متشابہات پر اگر کوئی کرتا ہے تو فرمایا فی قلوبہم زیغ، ان کے قلوب ٹیڑھے ہیں، اور یہاں جو ہے اللہ کریم سے جو ہم مانگ رہے ہیں لا تزغ قلوبنا، کہ اللہ ہمیں اس دل کی کجی سے محفوظ رکھ۔ تو من لدنک رحمت، اپنی اس کی جو رحمت ہے اس کا مانگنا ہے کہ رحمت عطا فرمائیے، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ اب جب بندہ اللہ کریم کی رحمت میں آتا ہے تو یہ اقرار اسے نصیب ہوتا ہے۔ جن کے دل ٹیڑھے نہیں ہوتے، جنہیں انابت الہیہ نصیب ہوتی ہے، جنہیں راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے، توفیق نصیب ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے۔ اب یہاں ذات ختم ہوگی، ذات کی نفی ہوگی، ہر شے کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، اور یہ حقیقت ہے۔ اب جب قلوب کی بات آتی ہے معزز سامعین کرام، تو حق ادا نہیں ہوگا مجھ سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے جب تک میں کیفیت قلبی کی بات نہ کروں، اس لیے کہ یہ جو سلاسل تصوف ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کسی کی ذات یا اس کی انا کی تقویت یا مخلوق اس کے گرد جمع ہو، یہ اس لیے نہیں، اس ہر شے کا ایک ضابطہ ہے۔ اب قرآن کریم اللہ کریم کا کلام ہے، یہ آباتا کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کریم کا کلام ہے۔ کہیں بھی کلام ذات باری تعالیٰ کے لیے کوئی گستاخی کی کوشش کرتا ہے تو کلام اٹھا لیا جاتا ہے، حروف اس کے سامنے رہتے ہیں۔ اب یہ تحقیقی اور علمی بحث ہے، علماء کرام اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، صوفیاء کرام تو یہ ہستیاں جو ان پر بحث کرتی ہیں۔ لیکن جو نقطہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میں آج اس قرآن کریم پر تحقیق کریں ظاہری پہلوؤں میں، تو اس قرآن کریم کو اس سے پیشتر جو قرآن کریم ہے اس سے نقل کر کے اس جو ہے ان کاغذات پر منتقل کیا گیا۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں ویسے آئے گا تو ویسے تو قرآن نہیں ہوگا، قرآن تو وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک متصل عمل ہے جو واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جائے گا۔ اسی طرح سارے جو علوم ظاہر ہیں، اب جتنی فقہی بحث ہے، فقہی بحث کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث سنت اس کے تحت، خیر القرون کے اصولوں کے تحت۔ فقہ یہ تو نہیں ہے کہ بعد کے جو ائمہ کرام ہیں انہوں نے کچھ ہے اپنی طرف سے اس میں داخل کی کہ کوئی شے بڑھا دیا یا کوئی شے کم کر دیا، ایسا تو نہیں۔ تو بنیاد اور اصول جو ہے وہ قرآن کریم ہے، تو فقہ ساری اس کے تحت ہے۔ کیسے تحت ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطے جو مقرر فرمائے ہیں، جو ارشاد فرمایا ہے، جیسے تربیت فرمائی ہے، وہ سارے اس کے تحت ہے۔ اب علوم ظاہر کو آپ الٹتے ہیں اوراق میں تاریخ کے، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک یہ بات پہنچی۔ اسی طرح جب بات آپ سلاسل تصوف کی کرتے ہیں تو اس میں بات سالک کی بحث پر نہیں ہے، اس کی بات شیخ کی ذات کی بحث نہیں ہے، اسے صدری علوم کہتے ہیں، اور یہ سینہ بہ سینہ اس کے اوراق آپ الٹیں گے۔ تو جب اسے آپ سینہ بہ سینہ اس کے اوراق الٹتے چلے جائیں گے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک بات جائے گی، اور بات آئے گی قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات ظاہر کی ہو، بات باطنی ہو، دونوں حصوں کا منبع جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اب یہ سمجھا جائے کہ جی میں نے فرائض پورے کیے، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، تو وہ بخشش ہے، اس کا انعام ہے، فوز و نظیم قرآن بیان فرماتا ہے۔
لیکن اس بخشش کے ساتھ جو قرب الہی کے منازل ہیں اس کے لیے پھر ان فرائض کی تکمیل کے بعد پھر اور مجاہدہ چاہیے۔ تو اسی لیے آپ غور فرمائیں کہ بخاری شریف کی حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ کریم جو ارشاد فرماتے ہیں مفہوم عالی ہے کہ فرائض کی تکمیل کے بعد اللہ کی رضا اور اس کے قرب کے لیے کوئی محنت کرتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، اللہ کریم اس سے وہ شرف عطا فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پاؤں، فرمایا گیا کہ اللہ کریم ایسے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو نعام خانہ دل ہے نا، وہاں پر بنیاد جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، تو ظاہر تو دل کا پابند ہے۔ وجود انسانی کا بادشاہ جو کلی اختیار رکھتا ہے وہ قلب انسانی ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زندگی بچانے کے لیے ہر شے جو ہے اسے داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ساری دولت لے لو لیکن مجھے جان سے نہ مارو۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ سارا جس کے لالچ میں رہا وہ سارا دے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کے پاس دولت ہے اور وہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں۔ ان دونوں میں جو فیصلہ ہے وہ کیا دولت کا ہے یا جس نے کن پٹی پر بندوق رکھی ہے اس کا ہے؟ ان دونوں صورتوں میں اس انسان کا ہے، اور اس انسان کے قلب سے جو فیصلہ آ رہا ہے، اس کا دل جو چاہ رہا ہے، بات وہاں۔ کوئی زندگی سے اتنا تنگ ہو رہا ہے، اس نے اتنی خرابی پیدا کر دی ہے کہ اپنے ہی کیے کا جو تعفن ہے اسے زندگی کی جو اسے اجیرن کر رہا ہے، تو وہ پھر خودکشی کی طرف جا رہا ہے، حرام موت کی طرف جا رہا ہے۔ تو جسے دنیا کی طلب ہے وہ سارا جہان دیتا ہے، کہتا ہے جو کچھ ہے لے لو، میری جان چھوڑو، بخش دو جان۔ وہ بنیاد ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو شعبہ تصوف سے منسلک نہ ہے اس پر یہ اعتراض کوئی صاحب تصوف جو ہے وہ کر رہا ہو کہ جی نہیں یہ تو درست نہیں۔ جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ دنیا ہے کیا، اس دنیا میں رہنا ہے کیا، ہم آئے کیوں ہیں، جانا کہاں ہے، یہ قرآن ہمیں کیا فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک زندگی بسر فرمائی، ہمیں تعلیم عطا فرمائی، ہمیں آپ نے ارشادات سے نوازا، آپ کی سنت خیر الانام ہمیں نصیب ہوئی، ہمیں یہ شرف نصیب ہوا کہ آپ کے امتی ہوں، یہ سارا کیوں ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ زندہ باد اور مردہ باد کرتے ہوئے ہم آپس کے دست و گریباں کے ساتھ اس زندگی کو تمام کر دیں؟ یا جو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے چاہا کہ کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کس راہ کا مسافر ہوتا ہے، پھر اس کا حساب قرآن فرماتا ہے کہ ہر شے کا فیصلہ اللہ فرما دیں گے کہ جہاں جہاں اعتراضات ہیں اور جہاں جہاں ضد ہے، جو سوال ہیں، جو اعتراض ہیں، ہر شے کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو جب اقرار ہے تو اس اقرار کے ساتھ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دینی احکامات یا دینی پہلو جو ہیں وہ مقابل نہیں ہوتے، وہ موافقت دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، ہر صالح عمل جہاں اس کا اجر اور ثواب ہے وہاں مزید اصلاح کا سبب بنتا ہے، اور صالح امور جو ہیں وہ ان کی سر انجام دہی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ اس شعبہ تصوف کی بات کرتے ہیں معزز سامعین کرام، یہ بنیاد، یہ قلب انسانی ہی اس کا موضوع ہے۔ تو جب یہاں بات آئے گی تو پھر اس پہلو پر جہاں میں نے عرض کیا تھا کہ والراسخون فی العلم، اس پر میں نے جب تقریر گزارشات پیش کر رہا تھا تو اس موضوع پر بھی میں نے گزارشات پیش کی، تو یہ باتیں سمجھ آئیں۔ تو علوم ظاہر کی بات آئے، باطنی علوم کی بات آئے، منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہماری ضرورت ہے یہ حق، اور اس حق کا سمجھنا جس کے لیے حکم ہے، اس سے اگر حکم کی سمجھ نہیں ہوگی اس پر عمل کیسے کرے؟ تو ضروریات دین جاننا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ذمے ہے۔ تو اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر اگر آپ مولانا کے سپرد کر دیں، اگر آپ اپنے شیخ کے سپرد کر دیں تو یہ درست نہ ہے۔ ہر کوئی مکلف، ہر دو مکلف، یہ نہیں ہے کہ یہاں کفری کین کی بات ہے، سارے مخلوق ہیں، سارے امتحان گاہ میں ہیں، اور سب کی ذمہ داری ہے نہ صرف جاننا
اس پر عمل کرنا اور اس عمل پر پابند رہنا. یہ نہیں ہے کہ کسی نے عمل کیا اور چھوڑ دیا. عمل کرتے رہنا ہے اور آخرت تک پہنچنا ہے. اب جب ہم اپنی زندگیوں کو جائزہ لیتے ہیں تو یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ من لدنک رحمہ، یہ جو اس کی رحمت کے طالب ہیں، یہ جو میں عرض کر رہا تھا، اس میں جب آپ اپنے اعمال، اپنی سوچ اور عمل اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کس راہ کا مسافر ہوں. انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں. سبحان اللہ، یہ اس کی شان ہے اور عطا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، فرمایا اے ہمارے پروردگار بے شک آپ اس دن لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. اب جو اقرار اور جو اس کے حضور دعا نصیب ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جب ہر شے کی نسبت اس کی طرف ہوگی، انک انت الوہاب. ہم اگلی کیا عرض کر رہا ہے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک بے شک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، تو مخلوق کو جمع فرمائے گا، حساب کتاب ہو. تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہی زندگی، یہ تو امتحان گاہ ہے، ایک سفر ہے، اور یقیناً اس نے اختتام ہونا ہے، یقیناً حساب کتاب ہونا ہے. اب اس بات کا ماننا اور اس ماننے کے ساتھ یقین، یہ زندگی کی جو بے ترتیبی ہے وہ نہیں رہنے دیتا، اصلاح کر دیتا. اور اصلاح کیا ہے؟ کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق زندگی ڈھل جائے. اور اگر بندہ اپنی ذاتی علوم، اپنی ذاتی خواہشات، اپنی ذات، ان چیزوں میں جا رہا ہے تو وہ پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے، اس سے اللہ ناراض ہے. وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی نیت کیا ہے اور اس کے اعمال کیا ہیں، اسے جانچنے کی ضرورت ہے. لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اعمال کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوگا، اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، فرمایا بے شک اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتے. اب یہ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا ہوا، اللہ کا فرمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی. اس کا قائم ہونا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. اس نے مخلوق میں جو فیصلے ہیں وہ قرآن میں ارشاد فرما دیے ہیں، یقیناً یہ فیصلے ہوں، ہر ایک نے پیش ہونا ہے، ہر ایک نے حساب دینا. تو یہاں دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پیشی ہوتی ہے یقیناً وہ جگہ معتبر ہوتی ہے، لیکن ہیں تو دونوں مخلوق. اس معتبر جگہ پر پیش ہوتے ہوئے ہمارا وجود بھی جو ہے وہ کانپ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ جانے میرے لیے فیصلہ جو ہے وہ کیا، حالانکہ دونوں مخلوق. اب اللہ کریم کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال ہیں، اور اپنے اعمال کی ادائیگی کا جائزہ لیں، یقیناً شریر کانپ جاتا ہے کہ آج وہ موقع ہے، وہ وقت ہے کہ اپنی کمزوریوں، اپنے خطاؤں کی معافی مانگی. لیکن اگر ہم معافی نہیں مانگتے، اپنے اعمال جو ہیں وہ جاری رکھتے ہیں، بھلے ظاہراً وہ صالح ہیں لیکن باطنی طور پر اندر خرابی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اتنے نفل پڑھ لیے ہیں، اب جنت تو واجب ہے، تو پھر کہتے رہو. جب اللہ کریم کے حضور پیش ہوگے تو حساب ایسا ہوگا جسے خود مانو گے کہ ہاں حساب درست ہے. اس وہاں اعتراض کو نہیں کر سکے، کوئی رائے برابر کسی کا عمل جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. تو جس کا حساب ہو رہا ہوگا وہ مانے گا کہ یہ ظلم میں نے کیا ہے. اتنا واضح اور اتنا صاف وہ چیزیں ہوں گی کہ انکار نہیں بن پڑے گا کسی کا. اللہ کا احسان ہے، مسلمان ہے، الحمدللہ. ہم قرآن کریم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، الحمدللہ. امتی کا شرف ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. یہ شب و روز ہے، یہ زندگی ہے، یہ سانس کا چلنا ہے. تو جائزہ تو لیں نا، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں. یہ جو حصہ ہے نا کہ اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے،
اگر اللہ کریم کی رحمت ہمیں نصیب ہے تو کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو مسلمان کے ہونے چاہیے؟ کیا ہماری سوچیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کی رہنمائی فرمائی ہے؟ اگر سوچ نہیں ہے، ظاہراً میرا حلیہ ہے لیکن باطناً میری سوچ نہیں ہے، تو کیا قیامت کے دن جس کا میں اقرار کر رہا ہوں، جس کی میں تلاوت کروں، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، قرآن فرما رہا ہے، اس دن میرے حساب کہاں ہوگا، میرا پلڑا کیا ہوگا؟ تو یہ اپنی زندگیوں میں دیکھیں۔ ہمیں جب ہم بچپن سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے جو بچے بیٹھے ہیں ہم دیکھیں اس عمر میں ہم سمجھتے تھے کہ شاید دنیا کا جو نظام ہے ہم ہی نے چلانا ہے۔ آج اتنی زندگی بسر کر کے، اتنے معاملات سے گزر کے، اتنے زندگی کے تجربات سے گزر کر سمجھ آتی ہے کہ یہ شب و روز اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اس کا چلنا ہمارا کمال نہیں ہے، ہم نے یہ شب و روز ہونے۔ تو جو زندگی کا تمام ہونا ہے اور جو دنیا کا نظام ہے، اسی ذات کو نکال لیا جائے، میں نے کیا کرنا ہے جی، کون کیا کر سکتا ہے؟ ہم سے پہلے کتنی مخلوق دفن ہو چکی، کیا کیا انہوں نے، ہم کر لیں گے۔ اپنی آج تک کی زندگی کا جائزہ لیں، آپ بھی لیں، میں بھی لیتا ہوں۔ آج تک کی زندگی میں جو ہم نے کیا، کیا کمالات کیے، تو جو بچتی ہے اس میں اور کیا کر لیں۔ تو اگر یہ جائزہ ہم لے لیں کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہے یا دوری ہے، اپنی سوچوں کو سوچ لو، اگر درست سوچتے ہو تو اللہ کی رحمت ہے، اگر شیطنت ہے، برائی سوچتے ہو تو پھر اللہ کی رحمت سے باہر جا رہے ہو۔ اعمال کو دیکھو کہ اعمال درست ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہیں، تو اللہ کی رحمت ہے۔ اعمال اگر درست ہیں اور رضا اللہ کی نہیں، ذات کی درکار ہے کہ میرے جیسا کوئی نیک نہیں، پھر بھی خراب ہے۔ باطن درست چاہیے صاحب، قلب کی اصلاح چاہیے۔ تو جب آپ جائزہ لوگے تو یہی زندگی۔ کہیں کوئی مزدوری کر رہا ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ اس نے دنیا کا نظام چلانا۔ یہ جو بادشاہیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ محتاج ہیں، جیسے ہم عام آدمی محتاج ہیں، یہ بھی اسی طرح محتاج ہیں۔ یہ حیثیتوں کا فرق جو ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ اگر اس کے پاس اختیار ہے تو اپنی زندگی بڑھا لے، تو ہر وقت کانپ رہے ہوتے ہیں بادشاہ کہ میری بادشاہی نہ چلی جائے، یہ کیسا اختیار ہے۔ تو جو بات یا نقطہ میں ہر سامع سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اپنا جائزہ لیں، سوچ کو دیکھیں، اعمال کو دیکھیں۔ اعمال صالح ہیں، سوچ بھی درست ہے، تو اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم، اس سے مانگو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ مانگتے رہو، یہ دعائیں مانگو، اللہ کریم اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی کہ اللہ کریم جو قلب کو ہے اسے درست اور صحیح راستے پر رکھے۔ آپ روایات میں دیکھتے ہیں، حدیث شریف میں دیکھتے ہیں کہ قلب کو دین اور دینی استقامت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں حفاظت الہیہ نصیب ہو، ہمیں اپنی جانچ نصیب ہو، اعمال کی درست کی نصیب ہو۔ دارالابتلاء ہے، اللہ آسانی عطا فرمائے، اللہ ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔